السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں محمد مالک۔ پچھلے 40 گھنٹے بلوچستان پر بہت بھاری ہیں۔ ایک بہت بڑی ٹیررزم کی سپائک آئی ہے اور جس میں دہشت گرد جماعت BLA نے 11 جگہ پہ 12 لوکیشنز پہ بلکہ سائملٹینیسلی اٹیک کیے۔ 177 دہشت گرد مارے گئے پچھلے 40 گھنٹوں میں۔ ہمارے بھی 17 جوان شہید ہوئے، ڈفرنٹ LA کے، پولیس کے، FC کے، ایک نیوی کا بھی ہمارا بیچ میں بچہ تھا۔ اس کے علاوہ 31 سویلینز مارے گئے۔ اور اتنا کوآرڈینیٹڈ اٹیک معمولی چیز نہیں ہے۔ کلیئرلی اس کے اندر انٹرنیشنل پلاننگ بھی ہے، فنڈنگ کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، اس کو انڈیا بھرپور فائنانسنگ کر رہا ہے۔ پھر گلف کی بھی کچھ ریاستیں اس میں انوالو ہیں، کیونکہ گوادر اور پسنی یہ بھی بڑے زیادہ جو بزنس پلانز ہیں اس علاقے میں ان کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ تو ایک بڑا سیریس ایشو ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اسی طرح کا لاسٹ بڑا حملہ 25 اور 26 اگست 2024 میں ہوا تھا۔ تب بھی تقریباً 11 سٹیز میں سائملٹینیس اٹیک ہوئے تھے۔ آپ کو یاد ہے پنجابیوں کو اتار کے بسوں سے شناختی کارڈ دے کے 23 کے قریب بندے وہ شہید کیے گئے۔ تقریباً 60 لوگ تب اس تمام میں جاں بحق ہوئے۔ اس کے اندر 21 ٹیررسٹ مارے گئے، 10 ہمارے جوان فوج کے مارے گئے اور دوسری فورسز کے 4 جوان وہ بھی ایک بہت بڑا ایک تھا۔ یہ سپائک کیوں آئی ہوئی ہے؟ پھر ایک بحث چلتی ہے کانسٹنٹلی کہ جی بلوچستان میں شاید بلوچستان کے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہم ہمیشہ سیکیورٹی کے پرزم سے دیکھتے ہیں، لیکن اور اس کو سیاسی حل ہے، کیونکہ جو ٹیررسٹ ہیں وہ سیاسی ایشوز کو ہی ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اور یہ دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے کہ سیاسی ایشوز کو ایکسپلائٹ کر کے پھر ٹیررسٹ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کا کل ایک بیان آیا ہے جو بڑا امپورٹنٹ بیان ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کا بلوچستان کا مسئلہ سیاسی نہیں، اس کا صرف عسکری حل ہے۔ لیکن سیریسنس کا حال یہ ہے کہ آج نیشنل اسمبلی میں اس پہ بڑی بحث چل رہی تھی اور بڑی ایک کمپریہنسو سپیچ بھی کی خواجہ آصف صاحب نے، ڈیفنس منسٹر نے۔ لیکن سیریسنس کا انہی سے سنتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جب وہ تقریر کر رہے تھے تو بجائے اس کے کتنے بڑے قومی مسئلے پہ سارے ہمتن گوش ہوتے، ذرا سنیے وہاں ہوا کیا۔ دہشت گردی کتنی ہو رہی ہے، یہ گپ شپ لگ رہی ہے جناب۔ ذرا پلیز کائنڈلی آپ لوگ اندر جا کے بات کر لیجئے، اندر جا کے گفتگو کر لیں۔ ایک بڑا ایک سیریس ایشو ڈسکس ہو رہا ہے۔ یہ بھی ایک ریفلیکشن ہے کہ ہاؤ سیریس وی آر۔ جی یہ بھی ایک ریفلیکشن ہے کہ پہلے وہاں پہ خواتین گپے مار رہی تھی، اب یہاں پہ 3 ٹولے کھڑے ہیں۔ اٹ از اے ریفلیکشن آف دس ہاؤس۔ جی یہ ہمارے کردار کے اوپر جو ہے ایک ریفلیکشن ہے۔ یہ انسینسٹیوٹی جو ہے، جو بے حسی جو ہے اس ہاؤس کے اندر بے حسی ہے۔ ہاؤ کین یو ڈیمانڈ دس فرام دا پبلک؟ بات تو بالکل صحیح ہے کہ ایک طرف اتنی بڑی دہشت گردی کی لہر چل رہی، وہ ملک توڑنے کی بات کر رہے ہیں، اور ہماری پارلیمان میں آپ دیکھیں کہ لوگوں کے پاس اس سیریسنس سے نہیں اس کو ڈیل کر رہے۔ سوال یہ ہے کہ جو بلوچستان میں بیٹھے ہوئے کیا وہ اتنی سیریسنس سے اس ایشو کو ڈیسائیڈ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے میر سرفراز بگٹی صاحب جو چیف منسٹر ہیں بلوچستان کے۔ اور دوسرا ایشو بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ آج ہوئی ہے کہ KP کے چیف منسٹر سہیل آفریدی صاحب کی مچ اویٹڈ ملاقات ہوئی اپنا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے۔ انٹرسٹنگلی دونوں سائڈز نے یہ کہا کہ سیاسی بات کوئی نہیں ہوئی۔ اب KP والے ہمیشہ کہتے تھے کہ اب جب بھی ہم ملیں گے پرائم منسٹر کے ساتھ ہمارا تو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے عمران خان۔ تو آج کیا ہوا کہ ملاقات میں ذکر ہی نہیں ہوا عمران خان کا، نہ کیسز کا جو وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اور تو اور اس ملاقات کے بعد خود کے PTI KP کے پریزیڈنٹ جو ہیں جنید اکبر، انہوں نے ایک بڑا زوردار قسم کا ٹویٹ مارا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ عوامی مینڈیٹ کی اس سے بڑی توہین اور کیا ہوگی کہ کروڑوں عوام کا منتخب وزیر اعلیٰ ایک بغیر ووٹ والے وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات پر مجبور ہوا۔ سو کلیئرلی بڑے سیریس رفٹس پارٹی کے اندر بھی ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اس پہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اختیار ولی صاحب جو کوآرڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر ہیں آن KP افیئرز، اور شفیع جان جو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو CM ہیں۔ ذرا بات کرتے ہیں چیف منسٹر بلوچستان میر سرفراز بگٹی صاحب سے۔ السلام علیکم میر صاحب۔ وعلیکم السلام مالک بھائی، تھینک یو فار ہیونگ می ان یور شو۔ سر ایک چیز بتائیں، بلوچستان کا ہمیں پتہ ہے اس وقت بڑی سویر ایک ویو چلی ہوئی ہے ٹیررزم کی، گورنمنٹ بھی اس پہ بڑا کچھ کر رہی ہے، پچھلے 40 گھنٹے بڑے بھاری رہے۔ لیکن میں کل آپ کا ایک بیان سن رہا تھا، آپ نے ایک پروگرام میں کہا کہ بلوچستان کا مسئلہ سیاسی نہیں، اس کا صرف عسکری حل ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ سے بلوچستان پہ ایک ہی بحث رہی ہے کہ
بلوچستان کے بہت سے لیڈران کہتے تھے کہ اس کو سیکیورٹی پرزم سے دیکھا جا رہا ہے جبکہ پولیٹیکل ہے. اور ہم نے دیکھا ہے دنیا میں جہاں بھی ٹیررسٹ موومنٹس چلی ہیں اس کی بیسس ہمیشہ پولیٹیکل ہوئی ہے. وجوہات ایکسپلائٹ بھی وہ لوگ ٹیررسٹ زمینی حقائق کو کرتے ہیں. اور میں کیوں کہہ رہا ہوں, میں 2-3 چیزیں آپ کے ساتھ کرتا ہوں. مثلا ابھی ایک ویڈیو چل رہی ہے بشیر زیب کی جو BLA کے لیڈر ہیں, اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی افغانستان کی ہے, کچھ کہتے ہیں پاکستان کی, جیسے ریلیونٹ کے کہا کی ہے. وہ بڑی جذباتی اس میں باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھیں پنجابی لوٹ کے لے گئے, دیکھیں ہماری ریسورسز بلوچستان کی دوسرے لوگ اس کو اڑا رہے ہیں, ہضم کر رہے ہیں, اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے وطن کی ہم حفاظت کریں. لیکن وہ بات غربت کی کر رہا ہے, وہ بات ریسورسز ایکسپلائٹ کرنے کی کر رہا ہے, وہ بات استحصال کی کر رہا ہے جس کو بک رہا ہے سودا اس کا. اب کس کے کہنے پہ کتنے پیسے لے کے کر رہا ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن عام آدمی کی میں بات کر رہا ہوں. میں 2-3 فگرز آپ کے ساتھ کہتا ہوں. مثلا پائٹ کی رپورٹ ہے 2024 کی, وہ کہتی ہے 70% جو آبادی ہے بلوچستان کی وہ ملٹی ڈائمینشنل پور ہے. آپ کا نیشنل ایوریج ان امپلائمنٹ کا 7.2 ہے. بلوچستان میں منیمم 12.5% سے لے کے یہ 36% تک ان امپلائمنٹ ہے. اور بتاتی ہے رپورٹ کہ 31 ڈسٹرکٹس میں سے جو امپلائمنٹ ٹو پاپولیشن ریشو ہے وہ یہ ساری ہے, اور 21 ڈسٹرکٹس میں تو 20 سے لے کے 30% ہے آپ کے, اور 4 ڈسٹرکٹس میں 30% سے بھی زیادہ ہے. جب ایجوکیشن پہ آتے ہیں لٹریسی ریٹ تو بلوچستان کا سب سے کم ہے باقی تمام صوبوں سے. اب ان امپلائمنٹ بھی ہے, اب وہاں پہ غربت بھی ہے, وہاں پہ خواندگی بھی سب سے پیچھے ہے. تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ سیاسی مسائل نہیں ہے؟ یہ ایکسپلائٹ کیے جا رہے ہیں نا, تو ایکسپلائٹ تو آن گراؤنڈ ریالٹیز ہو رہی ہیں. تو کیا جو آپ کا یہ زاویہ ہے بہت, یہ تو چیزوں کو اور ایگریشن کی طرف نہیں جائے گا؟ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ انپیرلل ڈیولپمنٹ ہیں, اور ڈپریویشن جو ہے یہ صرف بلوچستان کا مسئلہ تو نہیں ہے, یہ تو پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. یہ کمپلیمنٹ ضرور کرتا ہے ٹیررزم کو, بٹ دس از ناٹ دا ریزن, بیکاز دا ون ہو از فائٹنگ وہ اس پروپیگنڈا کو ایز اے پروپیگنڈا ٹول استعمال کرتا ہے, اور جو اس کے لیجیٹیمیٹ وائسز جہاں پیچھے پاکستان میں ہیں وہ بھی وائلنس کو ریشنلائز کرنے کے لیے یہ سارے فگرز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, میرے ساتھ کرتے ہیں, اور پبلکلی کرتے ہیں, اور اس کی بہت زیادہ ایڈوکیسی کرتے ہیں. دیکھیں یہ ریزن نہیں ہے. اگر فار ایگزامپل یہ میں 2000 میں جسٹس نواز مری کے, ویسے تو یہ حیدرآباد سازش کیس سے شروع ہوا, 2 اسکول آف تھاٹ مرج ہوئے, ایک نواب خیبر مری کا جس کا خیال تھا کہ وائلنس کے ذریعے پاکستان کو توڑیں گے, دوسرا میر غوث پاش بزنجو کا تھا جن کا خیال تھا کہ پارلیمنٹری پالیٹکس کریں گے, جمہوری جدوجہد کریں گے, اور اس سے بلوچستان کے رائٹس لیں گے. تو میرا خیال ہے ہی پرووڈ ہمسیلف رائٹ فرام ہز گریو کہ بلوچستان کو جو رائٹس ملے, چاہے وہ 18th امینڈمنٹ ہو, چاہے آغاز حقوق بلوچستان ہو, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو پارلیمنٹ سے ملی ہے. آپ وائلنس کو ریشنلائز کرنے کے لیے, جیسے میں نے آپ کو کہا, یہ چیزیں کمپلیمنٹ کرتی ہیں. گڈ گورننس جو ہے وہ اسٹیٹ کو کمپلیمنٹ کرے گی. ریزن فائٹنگ کی یہ نہیں ہے. اگر فار ایگزامپل اس کو ہم ریزن مان لیتے ہیں کہ یہ ریزن ہے کہ جی لوگ برسر روزگار نہیں ہیں, لوگوں کے پاس ہسپتال سکول نہیں ہے, تو 2000 میں نواب خیر بخش مری کی گرفتاری جسٹس شہید نواز مری کے قتل کے بعد جب ہوئی, جب ان کے بھائیوں نے ان پر FIR کی, تو بلوچ کو یاد آیا, میں تو پھر ناراض ہوں کیونکہ اپیسمنٹ کر کے ہم ان کو افغانستان سے خود لے کر آئے تھے, ہمارے C-130 ان کو لے کر آئے تھے. پھر جب بلوچ ناراض ہوا تو 2000 کا جو تربت تھا اور جو آج کا تربت ہے اس میں تو معاف کیجیے گا, اس میں تو زمین آسمان کا فرق ہے. 2000 کے تربت میں 19 گھنٹے لگتے تھے کراچی جاتے ہوئے, اسی طرح 20 گھنٹے لگتے تھے کوئٹہ آتے ہوئے, آج 7 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں. آج کون سی سیوک فیسلٹیز ہیں, جو میونسپل سروسز ہیں جو وہاں پر موجود نہیں ہیں, کالجز, یونیورسٹیز, ہاسپٹلز, ایئرپورٹ. تربت میں تو انسرجنسی ختم ہو جانی چاہیے تھی, تربت میں تو وائلنس ختم ہو جانا چاہیے تھا. سو دس از ناٹ دا ریزن. ریزن یہ ہے کہ بلوچ آئیڈینٹی پہ وہ خود یہ کہتے ہیں کہ بلوچ آئیڈینٹی پہ ہم ایک نیشن سٹیٹ کریو آؤٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان سے, اور اس میں ساتھ ساتھ ایران اور افغانستان کے جو بلوچ علاقے ہیں ان سے بھی. اب وہ کیونکہ ان کو لیجیٹیمیسی چاہیے, وائلنس کو ریشنلائز کرنے کی ریزن چاہیے, تو وہ ریزن یہ دیتے ہیں کہ یہ انپیرلل ڈیولپمنٹ, جو ڈیولپمنٹ اسلام آباد میں کیا وہ میرے اور آپ کے ہمسائے میں سیدپور ولیج ہے اس میں وہ ڈیولپمنٹ ہے, جو ڈیولپمنٹ کراچی میں ہے کیا وہ کشمور میں ہے, جو ڈیولپمنٹ لاہور میں ہے کیا وہ نیچے گجرخان میں ہے. تو کیا گجرخان کے لوگ جا کے راولپنڈی کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیں, وائلنس کرنا شروع کر دیں؟ تو وائلنس کو تو ریشنلائز نہیں کیا جا سکتا کسی بھی صورت میں. باقی جہاں تک ان کی باتیں وہ تو یہ باتیں کریں گے, ہم نے ان کی بات تھوڑی سننی, ہم ریاست ہے,
ذمہ دار ریاست ہیں, ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. ابھی کیا اصل پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ جب میں اس کو کہتا ہوں ملیٹریلی ہے. پولیٹیکل پرابلم تو تب ہوتا کہ بی ایل اے نے کوئی ایمبولینس سروس شروع کی ہوتی, بی ایل اے نے کوئی ٹیریٹری ہولڈ کی ہوتی اور اس میں وہ بہتر میونسپل سروسز دے رہا ہوتا, اور ہم ادھر میونسپل سروسز اچھی نہیں دے رہے ہوتے یا اسکول اچھے نہ بنا رہے ہوتے, تو پولیٹیکل مسئلہ تھا. پی ایل اے کو پولیٹیکل جماعت رجسٹرڈ ہوتی اور وہ پولیٹیکل سٹرگل کر رہی ہوتی تو ہم کہہ رہے ہوتے کہ یہ پولیٹیکل مسئلہ ہے. یہ تو پولیٹیکل مسئلہ نہیں ہے, وہ آپ کو بندوق کے زور پہ آپ کا ملک توڑنا چاہتے ہیں. نہیں, یہ آئے دیکھیں, ہم دو مختلف باتیں کر رہے ہیں. آپ بات کر رہے ہیں بی ایل اے کی, میں بی ایل اے کی بات نہیں کر رہا. اس کے تو ہمیں پتا ہے کہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, اس کے ہمارے پاس پروفز بھی ہیں کہ ان کو انڈیا بھی فائنانس کر رہا ہے, گلف کنٹری بھی فائنانس کر رہی ہے, کافی جگہ سے ان کی دکان چل رہی ہے. دیٹ از ناٹ این ایشو. ایشو یہ ہے کہ جب وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں لوگوں کو اور گراؤنڈ ریالٹیز کو ایکسپلائٹ کرنے کی ہم بات کر رہے ہیں. آپ نے 2000 سے بات شروع کی, 2000 کے بعد آپ دیکھیے کہ آج بی ایل اے کی حیت کتنی بدل گئی ہے. پہلے اس کو لیڈ کرتے تھے لوکل پاور لارڈز, فیوڈل لارڈز کچھ تھے, اب وہ مڈل کلاس کی لیڈرشپ اس کے اندر آ گئی ہے. پہلے ہم کبھی نہیں سنتے تھے کہ یونیورسٹی کے کوئی اساتذہ یا اسٹوڈنٹس یا وہ لوگ بیچ میں شامل ہوں گے. اب آپ نے خود پکڑے بھی ہیں, آپ نے مارے بھی ہیں جو اسٹوڈنٹس, کوئی یونیورسٹی کا پروفیسر ہے, کالج کی لڑکیاں ہیں یونیورسٹیز کے. تو اس کا مطلب ہے نا کہ جو گراؤنڈ کی کچھ ریالٹیز ہیں جو ہم شرگ آف کئی بار لگتا ہے کرنا چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یار کراچی میں بھی ڈیولپمنٹ ہے, دوسرا نہیں ہے, لیکن وہاں پہ یہ ایکسپلوٹیٹو کرنے والے لوگ نہیں ہیں. تو اس کی جو حیت بدلتی ہے وہ بھی آپ کو بتاتی ہے کہ ان کا یہ بیانیہ بہرحال بک رہا ہے. اس بیانیے کا کاؤنٹر کیا ہے؟ بیکاز آپ نے کہا ہے کہ اس کا صرف عسکری حل ہے. عسکری حل تو اگر آپ آج اس کو بشیر زیب کو مار دیں گے تو کیا ہوگا؟ اس کا کوئی نیا بن جائے گا. پہلے اسلم اچھو تھا, اس کو مارا تو بشیر آ گیا, بشیر کو ماریں گے, کوئی کبیر آ جائے گا. اصل چیز تو جو گراؤنڈ ایکسپلوٹیشن کی ریالٹیز ہیں وہ اس آئیڈیالوجی کو بیٹ کرنا ہے نا. آپ کہتے ہیں کہ صرف عسکری حل ہے. میں اس لیے آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں کوئی ٹیررسٹ موومنٹ پولیٹیکل کے ریزنز کے علاوہ نہیں شروع ہوئی. دیکھیں بات کیا ہے, بات یہ ہے کہ یہ ریزن نہیں ہے لڑائی کی. میں جو بار بار کہہ رہا ہوں ملیٹریلی سولوشن ساتھ ہم کر رہے ہیں. آگے اگر آپ مجھے پوری بات کرنے دیں تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کے دو پرونگز ہیں, ایک ہے کائنیٹک, ایک ہے لا فیئر, ایک ہے وارفیئر. وارفیئر کو بھی جاری رکھیں, لا فیئر کو بھی جاری رکھیں. لا فیئر میں کیا ہے؟ لا فیئر میں یوتھ کی انٹیگریشن ہے. اب یوتھ کی انٹیگریشن کیسے ہوگی ود دا اسٹیٹ, جن کو پروپیگنڈا ٹول کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے, سوشل مینوور کے ذریعے لیجیٹیمیٹ وائسز, وہ جماعتیں, کانفرنس جماعتیں جو لیجیٹیمیٹ وائسز بنی پھرتی ہیں سیپریٹسٹ کی, ان سب نے ایک ماحول 30 سال سے بنایا نیریٹو. اب 30 سال کے نیریٹو کو 2 دن میں تو نہیں چینج کیا جا سکتا. کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ گورننس کو امپروو. آج ہم پہلی حکومت ہیں جنہوں نے اے آئی کے ذریعے, ٹیسٹنگ سسٹم کے ذریعے میرٹ پہ لوگ بھرتی کرنا شروع کر دیے. آج پورے بلوچستان میں کوئی ڈی سی, ڈی پی او کسی پولیٹیکل آدمی کی وش اینڈ ول سے نہیں جاتا ہے, میرٹ پہ جا رہا ہے. آج بلوچستان میں گورننس کا وہ ماڈل انٹروڈیوس کیا گیا ہے کہ ڈی سی سیز کو گراؤنڈ لیول پہ فنڈز تک پرووائڈ کر دیے گئے ہیں تاکہ یہ جو کرپشن ہے اس کا خاتمہ ممکن بنایا جا سکے. تو یہ پیراڈائم جو ہے وہ اس سے پیرل چلنا ہے. آج آپ کی حکومت نے لا فیئر میں فیس لیس کورٹس بنا دیے ہیں. ہم نے مسنگ پرسنز کا جو مسئلہ تھا جس پر ساری دنیا نے پالیٹکس کی, لیکن ہم نے اس کا سولوشن ڈھونڈا کہ اس کا سولوشن کیا ہے کہ لوگ مسنگ نہ ہوں. ہم نے لا بنایا, ہم نے پورا کنسنسس بلڈ کیا اپنی اسمبلی میں. جو کہنے کا مطلب ہے کہ اس کے 2 پرونگز ہیں, ہم اس پہ جا رہے ہیں. تیسرا نیریٹو ہے, تو تینوں کو ساتھ لے کے جانا ہے. جو ڈس انٹیگریٹڈ یوتھ ہے جس سے بندوق نہیں اٹھائی, وہ میرا پرابلم ہے. میرا پرابلم بندوق اٹھانے والا تو ہے نہیں. بندوق اٹھانے والے جو سیکورٹی فورسز کی کیپیبلٹی موجود ہے, ہم آج بھی چاہے ابھی دیکھیں گرے میں آپریٹ کر رہے ہیں. اگر ہم لیتھل ہو جائیں, جو ہم نہیں ہیں, بیکاز ہم وی آر اے ریزنیبل فورس, وی آر اے ریزنیبل گورنمنٹ, وی آر اے ریزنیبل اسٹیٹ. ہم اگر لیتھل ہو جائے تو ہم لوگوں میں مکس ہو جاتے ہیں. ہم 100 بندہ مار دیں تو اس میں سے 5 ٹیررسٹ مرے گا, 95 جو ہے وہ لوکل آدمی مر جائیں گے. تو وہ اپنی ہیومن شیلڈ ہمیشہ سامنے رکھتے ہیں جب بھی ہم پر حملہ آور ہوتے. ہم اس طرح لیتھل ہونا نہیں چاہتے اور ہونا. I totally agree with you. ایک اور کرٹیسزم آ رہا ہے جو آپ کی گورنمنٹ نے ابھی کہا ہے کہ دیکھیں اگر جس کے گھر والے یہ بتائیں گے نہیں کہ ان کا بیٹا کہاں ہے, کس کے ساتھ ہے, تو پورے گھر کے خلاف, اس خاندان کے خلاف کارروائی ہوگی. یہ تو ہم وہ
فاٹا والا کلیکٹو پنشمنٹ والے اصول پہ جا رہے ہیں، بیکاز بڑی مجبوریاں ہوتی ہیں، بڑے ریزنز ہوتے ہیں. بہت کیسز میں تو پتہ بھی نہیں ہوتا گھر والوں کو کہ ان کا بچہ ریڈیکلائز ہو گیا ہے، کدھر چلا گیا ہے، کدھر نہیں چلا گیا. تو یہ ایک اور خطرناک ایونیو نہیں کھول رہے کہ آپ اگر پورے خاندان کو پینلائز کریں گے اس لیے کہ اس خاندان کا ایک فرد ٹیررزم کی طرف چلا گیا ہے، تو آپ تو اور ایلینیٹ نہیں کریں گے لوگوں کو. ایک تو اس میں مالک صاحب ہم نے یہ بالکل بھی نہیں کہا کہ ہم تمام کے خاندان کو لائن پہ کھڑا کر کے اور مار دیں گے. دیکھیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ایک بچہ جس کا نہیں پتا، وہ تو بیچارہ اگنورنس میں ہے نا، اس کو تو نہیں پتا. لیکن ایسے لوگ جن کو پتا ہے، ویسے تو نارملی یہ ممکن نہیں ہے. کیا آپ کے اور میرے بچے نہیں، ہمیں اس وقت نہیں پتا کہ ہمارے بچے کدھر ہیں، ہمارے بھائی کدھر ہیں، ہمارے عزیز رشتہ دار کدھر ہیں. فار ایگزامپل مان لیتے ہیں، فار دا سیک آف آرگومنٹ مان لیتے ہیں کہ ان کو نہیں پتا، تو ہم ان پر تو لیتھل ایکشن نہیں کرنے جا رہے. اور ہم جو سوسائڈ کر رہے ہیں ان کو بھی تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم آپ کو جو سزائیں دلوائیں گے، ہم ان کو فورتھ شیڈیول میں ڈالیں گے. ایٹ لیسٹ ان کو یہ ہیٹ محسوس ہونی چاہیے کہ آپ کو معلوم ہے آپ کا بچہ BLA میں ہے، کیوں نہیں بتاتے آ کے ہمیں انفارم کریں نا کہ جی میرا بچہ، میرا بھتیجا، میرے چاچے کا بیٹا، میرے مامے کا بیٹا، دس از اے ٹرائبل سوسائٹی. لیکن اس میں کوئی قانون بنایا آپ نے؟ کس قانون کے تحت کریں گے؟ جی وہ قانون میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ قانون یہ ہے کہ ہم ان کو فورتھ شیڈیول میں ڈالیں گے کہ ہمیں یہ شک ہے کہ آپ نے ٹیررزم کو پروموٹ کیا، کہ آپ نے اپنے بچے کو، اپنے بھائی کو خود بھیجا. اگر مجھے یقین ہو جائے پھر تو میں اس کو مار دوں گا. مجھے یقین نہیں ہے، مجھے آپ پر شک ہے، تو میں آپ کو فورتھ شیڈیول میں ڈالوں گا. آپ کو 3 مہینے میں آبزرو کروں گا، آپ کا شناختی کارڈ بلاک ہوگا، آپ جو بزنس کر رہے ہیں میں اس کو چیک کروں گا، تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ جو بزنس رن کر رہے ہیں اس بزنس سے آپ اپنے اس بیٹے کو تو نہیں پیسے دے رہے تھے جو BLA میں جا کے معصوم لوگوں کے قتل و غارت کر رہا ہے. یا تو آپ آ کے ریاست میں، آپ کے نزدیکی تھانہ ہے، آپ کا MPA ہے، آپ کے پاس FC کا اسٹیبلشمنٹ ہے، آپ جا کے بتائیں کہ جی میرا بچہ ہے ناپلد ہو گئے. آپ نے اخبارات میں اشتہارات نہیں دیکھے کہ اشتہار آتا ہے کہ جی میرا بیٹا جو ہے میں اس سے بیزاری اختیار کر رہا ہوں، میں اس کے کسی لین دین کا ذمہ دار نہیں ہوں گا. وہ تو آپ کر دیتے ہیں، یہاں پر کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مطلب ہے یا تو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اگر نہیں ملے تو حکومت نے یہ اشتہارات بار بار دیے کہ آپ آ کے ہمیں بتائیں، ہمیں انفارم کریں. ٹھیک ہے ہم آپ کی مجبوری سمجھتے ہیں کہ ایک بچہ آپ کا کہنا نہیں مانتا ہے، ہم سمجھ گئے ہیں کہ آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن جب آپ کو پتا بھی ہے کہ میرا بیٹا BLA میں ہے، آپ کو پتا بھی ہے کہ وہ کل معصوم لوگوں کا قتل و غارت کرے گا، تو ہم آپ کو کہہ دیں کہ ٹھیک ہے آپ نے بڑا اچھا کام کیا اپنے بیٹے کو BLA میں بھیج کے ریڈیکلائز کر کے. سو بیسکلی وہ ان کو آپ فورتھ شیڈیول میں ڈالیں گے؟ جی ایگزیکٹلی فورتھ شیڈیول میں ڈالیں گے، چیک کریں گے، بینک اکاؤنٹ چیک کریں گے. اس طرح تو نہیں چھوڑا جا سکتا کہ اگر کوئی خودکش حملہ اور ہم پر حملہ ہوتا ہے، معصوم انسانوں کو مارتا ہے. اب پرسوں گوادر میں گھسے ہیں، ایک بلوچ فیملی، مزدور فیملی لیبر کالونی میں 5 عورتوں کو مار دیا انہوں نے. تو کیا سرفراز بگٹی مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو یا ظالم کے ساتھ کھڑا ہو؟ ٹھیک، اچھا مجھے ٹھیک ہے، دیٹ میک سینس. مجھے امیر صاحب یہ بتائیں کہ ہم دیکھ رہے تھے یہ پیٹرن جب یہ اگست 2024 میں بھی ملٹی سٹی اٹیک ہوا، آپ کو یاد ہے 25-26 کو، اور اب یہ بھی ہوا کہ ایک دم کٹھے ہی بہت سے شہروں میں حملہ ہوا، بڑا آرگنائز طریقے سے ہوا. ہم میپس اسٹڈی کر رہے تھے تو 2-3 چیزیں بڑی واضح آتی ہیں. ایک تو یہ نظر آتا ہے کہ آپ بلوچستان کے کو نارتھ اینڈ ساؤتھ میں اگر ڈیوائیڈ کریں تو سارا جو پریشر ہے زیادہ وہ ساؤتھ کے ڈسٹرکٹس کا ہے، اور جو سب سے وائلٹائل 3-4 ڈسٹرکٹس ہیں وہ ساؤتھ کے اندر ہی ہیں. لیکن ان میں ایک اور چیز بھی کامن ہے، جتنے ہم ڈسٹرکٹس دیکھ رہے ہیں جو سندھ کے ساتھ جڑتے ہیں یا جن کا ایکسس پنجاب کے ساتھ ہے، وہاں پہ روڈ نیٹ ورک ہے، سب کچھ ہے، وہاں پہ ہمیں ریلیٹو امن بھی نظر آ رہا ہے، ڈیولپمنٹ بڑی اچھی نظر آ رہی ہے، وہاں کے گروتھ ڈیولپمنٹ فگرز بھی مختلف ہیں. یہ جو ساؤتھ ہے یہ ان تمام چیزوں پہ باقی ضلعوں سے بہت پیچھے ہے، اسی لیے یہ ان کے لیے زبردست کلنگ فیلڈز بھی ہیں ٹیررسٹوں کے لیے، یہاں سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا اور سب کچھ چلانا. یہ نارتھ اینڈ ساؤتھ تھی اور ڈیولپمنٹ ڈیوائیڈ ہے، اس کے بارے میں کیا کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے ایک تو مجھے نہیں پتا آپ کون سا میپ دیکھ رہے ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ابھی جیسے کوئٹہ ہے، کچی ہے، نوشکی ہے، یہ سارے نارتھ کے علاقے. کل سے بڑا جو حملہ، سب سے بڑا حملہ تھا وہ نوشکی میں تھا. اس کی تو سمبولک ویلیو ہے نا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ واشوک دیکھ لیں، پنجگوڑ دیکھ لیں، آپ کچھ دیکھ لیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں ویسٹ نہیں کرتا ہوں ٹائم. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ساؤتھ میں زیادہ پرابلم ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ جو اب پنجاب کے نزدیک علاقے ہیں یا سندھ کے نزدیک علاقے ہیں، the more population جہاں پر پاپولیشن زیادہ ہے، ڈینسڈ ہے، وہاں پر جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر ہے، کرائم تو ممکن ہے زیادہ ہوگا لیکن ٹیررزم کم ہوگی.
دوسرا یہ کہ یہ وہ دور دراز پہاڑی سلسلے ہیں جہاں پر سینکڑوں میل تک کوئی آباد. اگر آپ نصیر آباد ڈویژن کو دیکھ لیں تو اٹ از ویری تھکلی پاپولیٹڈ ود دا سندھ. اب وہاں پر نہ کوئی پہاڑی سلسلہ ہے، نہ پر وہاں پر کوئی پہاڑ ہے، نہ کوئی چھپنے کی جگہ ہے. تو وہاں پر ساؤتھ میں آپ کو ایسے ایسے پہاڑی سلسلے ملیں گے جو سانگان سے شروع ہوتا ہے اور ایرانین بارڈر تک چلے جاتے ہیں. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بلوچستان کی اپنی فرجیلٹیز ہیں. تو بلوچستان کی ان فرجیلٹیز کو اگر سامنے رکھے تو یس یو آر رائٹ کہ ساؤتھ میں پرابلم ایز کمپیئر ٹو نارتھ زیادہ ہے. تو دیٹس وائی ایک ساؤتھ پیکج چل رہا ہے، اور اسی چیز کو سامنے رکھ کے شاید یہ وائلنس جو ہے وہ انڈر ڈیولپمنٹ کی وجہ سے اگر ساؤتھ میں ہے تو تربت از ویل ڈیولپڈ. آپ کو پتا ہے گوادر از دا اونلی پروونس. اب ہم نے 3200 نئے اسکول کھولے ہیں. نمبر 1 پہ ابھی ہمارا صرف میرا خیال ہے 600 کچھ اسکول رہتے ہیں. بہت کم فگر ہے، سوری مجھے فگر یاد نہیں ہے، لیکن بہت تھوڑی پرسنٹیج اسکولوں کی ہے جو رہ گئی ہے. 95% اسکول کھولے ہیں. 100% اسکول گوادر کے صرف کھولے ہیں، 100%. تو تربت میں بہت ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، میسو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. تو یہ ڈیولپمنٹ کا اور ٹیررزم کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. بالاگ میری ڈپرائیوڈ نہیں تھا، نواب اکبر بگٹی ڈپرائیوڈ نہیں تھے، اس طرح بہت سارے اور لوگ ہیں جو ڈپرائیوڈ نہیں تھے. ابھی یہ جو پروفیسر صاحب تھے جن کو ہم نے پکڑا وہ کہاں سے ڈپرائیوڈ تھا؟ جو ایک خودکش تھی ان کا والد جو تھا وہ تحصیلدار تھا، وہ کہاں سے ڈپرائیوڈ تھا؟ ایک کا چاچا کی فیکٹری تھی، وہ کہاں سے ڈپرائیوڈ تھا؟ تو یہ ڈیپریویشن کا اور انپیرلل ڈیولپمنٹ کا ٹیررزم سے جوڑنا میں سمجھتا ہوں وائلنس کو ریشنلائز کرنے کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں. میں اگری کرتا ہوں اس حد تک کہ وہ کمپلیمنٹ کرتا ہوگا. آج ریاست اچھی ڈیولپمنٹ کرے گی تو ریاست کے لیے بہتر ہوگا. میں تو آپ سے، کیونکہ آپ خود وہاں کے ہیں، آپ سمجھتے ہیں، یو لیو اٹ ایوری ڈے. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو مسالہ بیچ کے لوگوں کو مس لیڈ کرتے ہیں اس میں یہ تمام ایلیمنٹس وہ بیچتے ہیں. جب آپ ان کی تقریریں سنیں، ایک کی بشیر کی، دوسروں کی، وہ سارے گراؤنڈ کی انہی چیزوں کو بیچتے ہیں. وہ کوئی نظریاتی یہ نہیں کہتے کہ بلوچستان کا الحاق غلط تھا، وہ تو کہتے ہیں آپ لٹ گئے، آپ برباد ہو گئے، اور یہ لوگ کر رہے ہیں. میں اس لیے آپ سے اس پہ جا رہا ہوں. I agree on this کہ وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں ہمارے یوتھ کو، اور اس کا سولوشن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یوتھ کو ہم انٹیگریٹ کر رہے ہیں. کیسے انٹیگریٹ کر رہے ہیں؟ ہم ان کو میریٹوکریسی کے ساتھ انٹیگریٹ کر رہے ہیں. ہم ان کو ڈیولپمنٹ پیراڈائم جو ہے اس کو بہتر کر کے کر رہے ہیں، گورننس کو بہتر کر کے کر رہے ہیں. 3200 بند اسکول ہم نے کھولے ایک سال میں. 17,000 ٹیچرز ہم نے 99.99% میرٹ پہ ریکروٹ کیے ہیں. ہم میرٹ پہ ریکروٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں. تو اسی سے وہ انٹیگریٹ ہوں گے نا ٹوورڈ اسٹیٹ. اور پھر ڈائیلاگ ود دا یوتھ، جس نے بندوق نہیں اٹھائی ہوئی، جو یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، جو پروپیگنڈا ٹول، یہ جو موبائل ہے، اس کی وجہ سے یہ سوشل میڈیا سب سے بڑا ٹول ہے. آرگنائزڈ کمپین اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان چل رہی ہے. اب اس کا سولوشن کیا ہے؟ آپ سانگان جیسے علاقے میں وہاں پر ہم نے 4G کے کھمبے لگا دیے جہاں آبادی نام کی چیز نہیں ہے. میں نے اس کا سولوشن ڈھونڈا ہے. 4 ارب روپے میں مالک صاحب لگا رہا ہوں پاکستان بلوچستان کے تمام سکولز، تمام کالجز، تمام یونیورسٹیز، تمام ہاسپٹلز میں فائبر کیبل کے ذریعے میں انٹرنیٹ دوں گا. جس اسٹوڈنٹ نے انٹرنیٹ سے فائدہ پازیٹیو لینا ہے وہ لے. لیکن اگر آپ نے انٹیلیجنس ڈریون وار ہے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے، وہ کاؤنٹر ریلوے نے اور PIA نے تو نہیں کرنا، انٹیلیجنس نے کرنا. اور انٹیلیجنس کے پاس ٹولز کیا ہے؟ ان کو انیبلنگ انوائرمنٹ کس نے دینی ہے؟ حکومتوں نے دینی ہے. ان کے پاس ٹولز تو یہی تھے نا کہ وہ کسی کو میر صاحب ایک چیز بتائیں، آپ کی پاپولیشن 14 ملین، گیو اور ٹیک اے فیو لیکس، بڑی تھوڑی پاپولیشن ہے. اتنے تو بڑے، اس سے بڑے تو شہر پڑے ہوئے سندھ میں، پنجاب میں، ہر جگہ. اتنا مشکل کیوں ہے اکنامک اپ لفٹ؟ بلینز آف روپیز آتے ہیں، بجٹس ہیں. 1.5 کروڑ آدمی کی زندگی بدلنا معاشی کتنا مشکل. اگر خاندانوں کے پاس پیسے جا رہے ہوں، لگ رہے ہوں، تو کون کس کا بچہ جائے گا پہاڑوں میں گولی کھانے یا مارنے؟ اتنا مشکل کیوں ہے کہ بلینز ہم خرچ رہے ہیں سیکیورٹی آپریشنز میں؟ 1.5 کروڑ آدمی کی زندگی بدل رہے کتنا لگتا ہے؟ وائی از اٹ سو ڈیفیکلٹ؟ It is difficult because of scattered population. It is difficult because بہت بڑی بڑی آبادی. اب ہم نے اس کا سولوشن کیا ڈھونڈا؟ دیکھیں، ہم ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اوور نائٹ مالک بھائی چینج آ جائے. چینج کیا ہے؟ گورننس کیا ہے؟ آج ہم نئے ڈویژنز بنانے جا رہے ہیں، نئے ڈسٹرکٹس بنانے جا رہے ہیں، سو دیٹ اسٹیٹ کا جو ریپ ہے، ہمارے ایسے ایسے ڈسٹرکٹس ہیں جو KP سے بڑے ہیں. اب وہاں پر جو اسٹیٹ کی پریزنس ہی نہیں ہے، جب گورنمنٹ وہاں پر موجود ہی نہیں ہے، تو وی آر میکنگ نیو ڈویژن، اسمال ڈسٹرکٹس، سو دیٹ ایک تو حکومت پہنچے، حکومت کی ریچ ہو. دوسرا 250 بلین روپیز ہیں ہمارے پاس ٹو ڈیولپ 43% آف پاکستان.
وہ بھی پھر بہت بڑی رقم اس کی کرپشن کی نظر ہو جاتی تھی اور بہت زیادہ اس میں مس مینجمنٹ تھی, فسکل مس مینجمنٹ تھی. آج پچھلے سال صرف ہم نے 14 ارب روپے جو ہیں وہ مس مینجمنٹ سے بچائے اس 250 ارب میں سے. 14 ارب روپے مس مینجمنٹ سے. آج ہمارا بہت بڑا پیسہ جو ہے وہ نان ڈیولپمنٹ بجٹ میں جا رہا ہے. کیوں؟ آپ پروونشل اسمبلی کی مثال لے لیں, 1300 لوگ ہم نے مالک بھائی بھرتی کیے. کس نے؟ کسی پنجابی نے لاہور سے آ کے کیے, ہمارے جیسے کسی بلوچ نے کیے نا. 1300 بندہ اسمبلی میں بھرتی ہے, کھڑا کر دیں آپ اسمبلی میں, ان کے پاس جگہ نہیں ہے. یہ ہے بیڈ گورننس. سو ہم اپنے گھر سے سٹارٹ کر کے پورے بلوچستان میں جا رہے ہیں کہ ہم گورننس کا وہ ماڈل انٹروڈیوس کریں تاکہ وہ سیکورٹی پیراڈائم کے ساتھ پیرل چل سکے. جب پیرل چلے تو وہ یوتھ جو ڈس انٹیگریٹڈ ہے اس کو انٹیگریٹ کریں. ڈیولپمنٹ ایکسپرٹس کا یہ بھی خیال ہے کہ وقت آ گیا کہ کم از کم آپ کو نئے پاپولیشن سینٹرز بنانے چاہیے. جو اتنی سکیٹرڈ پاپولیشنز ہیں ان کو مواقع ملیں نوکریوں کے, ایک ورکیبل اسمالر کمیونٹیز کریٹ کرنی پڑے. اس پہ کچھ کام کر رہے ہیں آپ؟ مالک بھائی میں آپ سے اگری کرتا ہوں اور اس پر بہت ڈبیٹ ہوئی. ہم نے جب 10 ایئرس کا پلان بنایا جو ہم نے پرائم منسٹر کو پریزنٹ کیا ہے, جو ہم نے فیلڈ مارشل کو پریزنٹ کیا ہے, پریزیڈنٹ صاحب کو پریزنٹ کرنے ہم جا رہے ہیں, اس کے بعد ہم اس کو پارلیمنٹ میں پریزنٹ کرنے جا رہے ہیں. اس میں 10 ایئرس پلان میں ہم نے ایک ڈپارٹمنٹ کا 10 ایئر کا پلان بنایا ہے اور اس میں یہ بھی بنایا کہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہم کتنی نوکریاں کریٹ کر سکتے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ سرکار نوکریوں کی فیکٹری تو نہیں ہے, پرائیویٹ سیکٹر نے آگے آنا ہے اور ہم نے اس طرح کی سکیمز انٹروڈیوس کرنی ہے جس سے یوتھ کو امپلائمنٹ کا چانس ملے. تو ہم یہ ایک چیز ڈسکشن میں آئی کہ ہمیں اس طرح کے سینٹرز بنانے چاہیے. لیکن ہسٹوریکلی اگر آپ بلوچستان کو دیکھیں تو یہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے بیکاز پیپل آر ناٹ ریڈی ٹو لیو دیئر پلیسز. یس, لیکن میں اس کو کاؤنٹر بھی اس آرگومنٹ کو کرتا ہوں, ہمارے کچھ دوستوں کا یہ خیال ہے, لیکن میں ذاتی طور پہ آپ سے اگری کرتا ہوں. کوئٹہ کی پاپولیشن انیشلی تو صرف 1 ملین سے بھی زیادہ نہیں تھی, آج کوئی 60-70 لاکھ کوئٹہ میں لوگ رہ رہے ہیں. تو دیٹ مینس کہ لوگ مائگریٹ کرتے ہیں اگر آپ اچھے سینٹرز بنائیں. اب اس کے لیے ہم کیا کریں, ہم اپنے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز جو ہیں انیشلی ان کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ہم ٹریشری کیئر ہاسپٹلس کو امپروو کریں. اس سال جون تک انشاءاللہ تعالیٰ امپروو ہو جائیں گے. ہم وہاں پر ریزیڈینشیل کالجز, ریزیڈینشیل سکولز اور ہاسپٹلس کو امپروو کریں سو دیٹ جو پاپولس ہے وہ ڈویژنل سینٹرز کی طرف آنا شروع ہو جائے, ادھر آنا شروع ہو جائے بجائے کوئٹہ کی طرف سارا لوڈ ہو. آئی ایگری, بٹ بہت سارے ایسے لوگ ہیں, بہت ساری پاپولیشن کا ایک بڑا حصہ ایسا ہے کہ جو اپنا زمین, جو اپنا جہاں اس کی آباء و اجداد کی زمین ہے وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے. سر لاسٹ کویسچن آئی ایم گلیڈ اب ان لائنوں پہ دیکھ رہے ہیں. لاسٹ کویسچن تاکہ میں اس کو پورے کو ذرا سمرائز کر لوں. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ بلوچستان کے آپ کا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ بلوچستان کے زمینی حقائق ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں اور ان کو ملیٹریلی طور پہ ٹیررسٹ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, ان کا علاج ہم کائنیٹک ایکشن سے ہی کریں گے, لیکن الٹیمیٹلی بلوچستان کویسچن کا علاج ڈیولپمنٹ اور گورننس کے علاوہ کوئی اور ہے کہ یہی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو اگر ایمانداری سے بتاؤں نا, میں کیونکہ میری ایک پارٹی بھی ہے, میری ایک پوزیشن بھی ہے, یا میں آپ کو اپنی ذاتی رائے بتاؤں نا آپ کو, تو آپ نے ایمبولینس سروس تو شروع نہیں کی ہوئی BLA نے, وہ بندوق لے کے آپ سے لڑ رہا ہے. آپ ڈیولپمنٹ کرا کے دیکھ لیں, تربت پہ کرا کے دیکھ لیے کیا ختم ہو گئے. تو ہمیں مالک بھائی سولوشنز جو ہیں, ایک تو یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وائی وی آر ٹائرڈ. ہم گورنمنٹ ہیں, ہم سٹیٹ ہیں, ہم نے تھکنا نہیں ہے. ہم نے اپنے پاپولس کو ان دہشت گردوں کے چنگل سے آزاد کرنا ہے اور اس کے لیے ہم نے لیٹسٹ ٹولز بھی یوز کر رہے ہیں. اور وہ جو ان کا ہائیک آپ دیکھ رہے ہیں اس کی بھی 2-4 ریزن ہے. ایک اپیزمنٹ کی پالیسی بھی تو ایک ریزن ہے, جو 2018 میں اپیزمنٹ ہوئی TTP کے ساتھ, اور تو ان کے ساتھ بھی تو ہوئی نا اپیزمنٹ, ان کو بھی تو ہم نے اپیزمنٹ کی پالیسی رکھی. اس پر کیوں نہیں, کوئی TTP کے بارے میں تو سب بات کرتے ہیں کہ مسلم خان جیسے آدمی کو چھوڑنے کی بات ہو رہی تھی, یہاں پر بھی تو یہی کام ہوا. یہاں پر بھی تو FC کی چیک پوسٹیں ختم ہوئی, یہاں پر بھی تو ان کو وہ گیجٹس ملے جو US فورسز کا وڈرال ہوا, جو 30 سال افغان فورسز کو لڑنے کے لیے وہ چھوڑ کے گئے تھے, 30 سال, لیکن وہ 72 آورز بھی سسٹین نہیں کر سکے. تو کون سے یہ ویپنز کس کے ہاتھ لگے؟ را کے ہاتھ لگے. اس کے بعد انہوں نے سب کو بھیج دیے, ان لوگوں کو دے دیے. تو وہ چلے آئی گیٹ یور ویو پوائنٹ. آپ کا خیال یہ ہے کہ پہلے لڑائی ہوگی اس کے بعد کچھ ہوگا؟ ہاں, پہلے لڑائی لڑ لیں, امن قائم کر لیں, امن کے ساتھ ترقی خود بخود آ جائے گی. ترقی بھی ہوتی رہے گی. لڑائی لڑ کے ایک دفعہ ان کا جو جنہوں نے بندوق اٹھائی ہے ان کے ساتھ تو کم سے کم بے رحم قسم کا کرنا چاہیے, لڑائی کرنی چاہیے. میر سرفراز مفتی آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا ہمیں. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.
جی ویلکم بیک. اب ذرا بات کر لیں پی ٹی آئی کی سیاست کی. ہمارے ساتھ موجود ہیں اختیار ولی صاحب, کوآرڈینیٹر ٹو دا پی ایم آن کے پی کے افیئرز, اور شفیع جان صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اسپیشل منسٹر اسسٹنٹ ٹو سی ایم کے پی. شفیع, آپ سے شروع کرتے ہیں. آپ لوگوں کا ہمیشہ سے تھا یار وزیر اعظم ملتے نہیں ہیں, اگر ہمارے سے ملنا ہے تو بات کرنا ہے تو بلا لیں, انہوں نے بلا لیا. لیکن آپ ملنے گئے تو آپ نے عمران خان کی بات ہی کوئی نہیں کی. دونوں سائڈز کہہ رہے ہیں کوئی سیاسی بات نہیں ہوئی. تو میرا تو خیال تھا کہ پہلی بات ہی آپ عمران خان کی کریں گے, جو بقول آپ کی اتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں. تو وہ تو بڑی بس پیسوں کی بات ہوئی کے پی کے اور ختم. تو کیا کوئی پیار محبت بڑھ گیا آپ دونوں کا؟ سب سے پہلے مالک صاحب آپ کا شکریہ. وزیر اعظم صاحب نے ہی وزیر اعلیٰ صاحب کو بلایا ہوا تھا آج کی میٹنگ کے لیے, اور وزیر اعلیٰ صاحب نے ان کی انویٹیشن قبول کی, اور آج وہاں وہ اسلام آباد گئے اور ان کی ملاقات ہوئی وہاں وزیر اعظم ہاؤس میں ہی, جہاں پہ دو چیزوں پہ بات. ایک جو شیئر ہے جو ہمارے واجب الادا رقوم ہیں ان کے ہاں 4758 ارب کی, اور دوسرا دہشت گردی کی بات ہوئی جو اس وقت اس صوبے میں لہر جاری ہے. اور جہاں تک عمران خان صاحب کا ہی سوال ہے تو میں نے پہلے بھی یہ بات بڑی ایک میڈیا ٹاک میں ابھی کہی ہے. مالک صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ جب وزیر اعظم صاحب کی کال آئی تھی وزیر اعلیٰ صاحب کو مبارکباد کے لیے, وزیر اعلیٰ صاحب نے ان کو کہا تھا کہ ان کی ملاقات ارینج کروائی جائے عمران خان صاحب سے, تو انہوں نے کہا کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں. اس کے بعد اس بات کا نہ انہوں نے ہمیں کچھ بتایا نہ ریپلائی بیک کیا. تو ہم سمجھ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کے متعلق جو بھی چیزیں ہیں وہ ان کے اختیار میں نہیں ہے, نہ ان تک رسائی ان کے اختیار میں ہے, نہ یہ ملاقات کروا سکتے ہیں. تو آج اس لیے وزیر اعلیٰ صاحب نے عمران خان صاحب کا ذکر نہیں کیا. تو یہ جنید اکبر اتنے کیوں گرج برس رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ تو عوامی مینڈیٹ کی توہین ہوئی ہے جو آپ کے الیکٹڈ چیف منسٹر جا کے بقول ان کے ان الیکٹڈ وزیر اعظم سے ملیں. وہ اتنا غصے میں کیوں ہیں؟ مالک صاحب آج کی جو ملاقات تھی تو وزیر اعلیٰ صاحب بھی ایک منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, اور وزیر اعظم صاحب چاہے ہم مانیں یا نہ مانیں ایک ناجائز طریقے سے ہو جس بھی طریقے سے ہو وہ وزیر اعظم کے منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آج کی جو ملاقات تھی یہ منصب کی ملاقات تھی, یہ منصب کا تقاضا تھا کہ وزیر اعلیٰ صاحب جاتے وزیر اعظم سے ملتے, اور وہاں پہ صوبے کے حقوق پہ بات ہوئی ہے, وہاں پہ جاری دہشت گردی اور آپریشن پہ بات ہوئی ہے. نہ کوئی سیاسی گفتگو ہوئی ہے اور نہ ہم کوئی سیاسی گفتگو کرنا چاہتے تھے. جہاں تک جنید اکبر خان صاحب کی ٹویٹ کی بات ہے یا ان کی بیان کی بات ہے تو ان کا ایک ویڈیو کلپ بھی چل رہا ہے, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کہ ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے, اور جن کے پاس اختیار نہ ہو تو ان سے عمران خان صاحب کی بات کرنا ٹائم کا ضیاع ہے. جہاں تک ان کی ٹویٹ کی بات ہے تو وہ اس اینگل سے بات کر رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ ایک الیکٹڈ وزیر اعلیٰ ہیں جس کو لوگوں نے ووٹ دیا, جو عوام کے ووٹ سے منتخب ہوا. وہ ایک وزیر اعظم کے منصب پہ بیٹھا ہوا شخص وہ ہے جس کے پاس نہ اپنی سیٹ کا مینڈیٹ ہے نہ پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ ہے. چلیں ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا. اختیار صاحب آپ لوگ ایسے ہی اتنی خوش ہو رہے تھے, میں آپ کے کچھ لوگوں کی باتیں سن رہا تھا, وہ کہتے ہیں دیکھیں عمران خان مائنس پی ٹی آئی مل گئی ہے. انہوں نے کہا آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, اس لیے ہم نے آپ سے وہ بات کی جس میں آپ کچھ کر سکتے ہیں. وہ وزیر اعظم نے کہا احسن اقبال صاحب کو کہ آپ بیٹھیں مزمل اسلم صاحب کے ساتھ اور یہ چیزیں سارٹ آؤٹ کریں فنڈز وغیرہ کی. وہ کہتے ہیں اس لیے ہم نے بات نہیں کی بیکاز آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. تو آپ لوگ کھپ ڈال رہے تھے -1 ہو گیا عمران خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مالک صاحب. ایک تو میں ذرا ریکارڈ کو درست کر لوں کہ ہماری طرف سے ایک سٹینڈنگ آفر تھی. اس بار وزیر اعلیٰ نے خود رابطہ کیا ملاقات کے لیے. پرائم منسٹر نے چترال میں جا کے ان کو کہا تھا, میں ریفرنس اس کا کوٹ کر دیتا ہوں. پھر پرائم منسٹر نے ابھی جو بیرسٹر گوہر صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں, یہ وہ والی آفر ہماری ویلڈ تھی اور سٹینڈنگ تھی. تو ان کی طرف سے 2 لوگوں نے رابطہ کیا تھا, ایک پروونشل منسٹر ہیں اور ایک رکن قومی اسمبلی ہیں. انہوں نے رابطہ کیا تھا, ملاقات ان کی فرمائش پہ رکھی گئی. ان کو اب یہ تازہ انوائٹ نہیں آئی آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, ہماری طرف سے تازہ انویٹیشن نہیں گئی تھی. یہ ان کی فرمائش پر اور ان کی کہنے پر یہ ملاقات رکھی گئی تھی. دوسری بات یہ کہ ان کو کیٹاگوریکلی کہہ دیا تھا کہ عمران خان کی رہائی کے متعلق کہ بات کی کہ ہمارے کچھ فنڈز رہتے ہیں. تو پرائم منسٹر نے کہا کہ آپ ضرور بیٹھیے میری ٹیم کے ساتھ, وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ لیتے ہیں, لیکن جو آپ فگر کوٹ کرتے رہتے ہیں وہ ایگزیجریٹڈ ہیں, آپ قوم کو دھوکہ چلے وہ تو سارٹ آؤٹ ہو جائے گا. جو بھی ہے شفیع, یہ تو میں پہلی دفعہ آپ سن رہا ہوں. ایک بات یہ بتا دوں کہ یہ مائنس کی باتیں اگر یہ نہ کیے کریں تو بہتر ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو آج وہ جو کہتا ہوتا تھا ایک وزیر اعلیٰ کہ میں عشق عمران میں مارا جاؤں گا
اور میرا لیڈر مائنس نہیں ہو. میں اس کی رہائی کے لیے آیا ہوں. آج وہ اپنا سارا وہ ٹرن اراؤنڈ اس کا ہو گیا ہے, اس نے یو ٹرن لے لیا ہے اور انہوں نے خود اپنے لیڈر کو مائنس کر دیا ہے. ان کی اپنی پارٹی کہہ رہی ہے, جو جنید اکبر کا ٹویٹ ہے وہ بھی یہی کہہ رہا ہے. ہماری طرف سے تو ہم نے تو ابھی تک یہ بات کی ہی نہیں ہے, لیکن ایک بات ان کو سمجھا دی گئی ہے کہ جو امن کی بات ہے, ٹیررزم کی بات ہے, اس پہ دو نیریٹو نہیں ہو سکتے. جو اسٹیٹ کا نیریٹو ہوگا آج کی میٹنگ میں بھی کہا گیا جی اسی کو فالو کریں گے, اسی کے ساتھ چلیں گے, اس پہ زیرو ٹالرنس ہوگی. تو چیف منسٹر نے کہا ہے کہ نو یو ول سی اے گڈ بوائے. میں اب جو ہے آپ کے سامنے آپ کو ملے گا ایک گڈ بوائے بیہیویئر. شفیع صاحب یہ تو دو بہت بڑے انہوں نے دعوے کر دیے ہیں. ایک تو وہ کہتے ہیں جو عام تاثر تھا, ہمیں بھی یہ خیال تھا کہ وزیر اعظم صاحب نے انوائٹ کیا, انہوں نے کہا اب آپ لوگوں کی خواہش پہ ملاقات ہوئی اور اس پری کنڈیشن کے ساتھ کہ عمران خان کی بات نہیں ہوگی, آپ نے وہ بات مان کے. اور دوسرا وزیر اعظم کے سامنے اس میٹنگ میں یہ کہہ رہے ہیں, دعویٰ کر رہے ہیں اختیار صاحب کہ وزیر اعلیٰ نے گارنٹی دی ہے کہ جو بیانیہ نیشنل بیانیہ اسلام آباد پنڈی کا بنا ہوا ہے اسی پہ بات ہوگی. اب آئی ڈونٹ تھنک انہوں نے یہ ورڈ یوز کیا ہوگا کہ آئی ول بی اے گڈ بوائے, لیکن تعاون کی وہ بات کر رہے ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ جی آپ کو بھرپور تعاون ملے گا. یہ تو ٹوٹل ایک نیا انہوں نے سین کھینچ دیا. مالک صاحب میں نے بڑے تحمل سے اختیار صاحب کی بات سنی اور مجھے امید ہے کہ وہ مجھے 2 منٹ دیں گے اور اس میں کوئی وہ انٹرپٹ نہیں کریں گے. پہلی بات ہے کہ یہ اپنی بات کو جو ہے وہ کانٹراڈکٹ کر رہے ہیں. کچھ دن پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی فرمائشی پروگرام تو نہیں ہے کہ آپ جب منہ اٹھائے ملاقات کی بات کریں, آپ جب منہ اٹھائے عمران خان صاحب سے جیل میں ملاقات کی بات کریں. اب یہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی یہ فرمائشی پروگرام تھا. کوئی فرمائشی پروگرام نہیں تھا. یہ پریشر میں آ چکے ہیں, یہ جو غلطیاں کر چکے ہیں یہاں پہ تیرا آپریشن میں, یہ اسٹریٹ موومنٹ کی وجہ سے جو پریشر میں آئے ہیں, تو اسی وجہ سے انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا. ہم نے کوئی رابطہ نہیں کیا, نہ ہی ہمیں کوئی ہمارا ایسا کوئی پروگرام تھا, کیونکہ ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. تو ہم نے جا کے ان سے کیا ملنا ہے. یہ صرف ہم اس لیے ملے ہیں کہ صرف ہم نے صوبے کے حقوق کی بات کرنی تھی, وہ ساری چیزوں کو آن ریکارڈ. آپ کا سٹانس یہی ہے کہ وزیر اعظم نے دوبارہ انوائٹ کیا تھا آپ لوگوں کو, اس کے جواب میں بالکل انہوں نے تازہ انویٹیشن بھیجی ہے اور اس کو ہم نے قبول کیا ہے. اس لیے قبول کیا ہے کہ پہلی بات کہ اپنی صوبے کی بات, دوسری جو انہوں نے جس طریقے سے ہمارے اوپر بند کمروں کے فیصلے مسلط کیے ہیں, ہم نے بڑا کیٹیگوریکلی آج ان سے یہ بات کی ہے کہ ہم آپ کی کسی بھی بند کمرے کے فیصلوں کو مسلط نہیں ہونے دیں گے. دہشت گردی میں آپ کی جو بھی پالیسی ہوگی اس کو صوبے میں کو اعتماد میں لیا جائے گا. اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ یہاں بیٹھ کے ہمارے اوپر کوئی بھی چیز امپوز کر دیں. آج بھی ہماری وہی سٹانس ہے جو ڈے 1 پہ تھی. ہم کسی ملٹری آپریشن کو سپورٹ نہیں کریں گے. ہم مذاکرات کے حامی ہیں, مذاکرات سے ہی ریزلٹس نکلیں گے. ملٹری آپریشن کسی چیز کا حل نہیں ہے. تو آج ہم نے چیزیں بڑی واضح ان کے سامنے رکھ دی ہے. ایک صوبے کی شفیع بات اور بتائیے, آپ نے بھی ہمارے شو میں باتیں کی, پھر آپ کے بیانات باقی لوگوں کے بھی آئے, اس میں بتایا گیا کہ جی اتوار کو ایک جرگہ ہوگا جس میں تمام وہ لوگ آ کے بتائیں گے کہ کس طرح زبردستی نکالا گیا, کس طرح فوج کے کہنے پہ ہوا, یہ بے دخلی یہ کہتے تھے کہ آپ لوگوں نے نکالا ہے, وہ آپ کہتے تھے کہ آپریشن کے لیے نکالا ہے. لیکن اتوار کو جرگہ نہیں ہوا, جلسہ ہوا ہے. بھلا آپ نے پوسٹر بینر جرگے کے لگائے ہوئے تھے, وہاں تو جلسہ ہوا. تو پھر وہ جرگہ کیوں نہیں ہوا جس کے اندر ساری باتیں ہونی تھیں؟ اب وہاں تو چیف منسٹر نے تقریر کی اور ہاتھ اٹھوا دیے لوگوں کے, وہ تو جلسوں میں سارے لیڈر اٹھوا دیتے ہیں. تو پھر سنڈے والے جرگے کا کیا ہوا, اور وہ کہاں گئے تمام معاہدین اور وہ ثبوت جو بتانے تھے کہ جی جسے پروو ہونا تھا کہ یہ بے دخلی فوج اور وفاق کے کہنے پہ ہوئی ہے؟ دیکھیں آپ کا دو جرگے ہوئے ہیں, ایک ہمارا جرگہ اور ایک ہم سے پہلے ایک سرکاری جرگہ ہوا, جو ایک آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ لوگوں کی ہلڑ بازی بھی آپ نے دیکھی ہوگی, جس میں پی ٹی وی کے مائکس تھے, جس کو تمام میڈیا نے کوریج دی. ہمارے جرگے کو تو بلیک آؤٹ کیا گیا, لیکن اس سے پہلے جو ایک سرکاری جرگہ ہوا اس میں پی ٹی وی کے مائکس موجود تھے, تمام ٹی وی چینلز نے ان کو کوریج دی. وہ ایک 50-60 بندوں کا جرگہ تھا. جہاں تک ہمارے جرگے کی بات تھی تو اس میں پوری قوم نے شرکت کی. وہ تو جلسہ تھا نا, وہ تو جلسہ تھا شفیع. جرگے میں اور جلسے میں کیا فرق ہے؟ وہ تو آپ نے تقریر کی وزیر اعلیٰ نے اور لوگوں سے سوال کر کے ہاں لے لی, وہ تو یہ تو جلسوں میں عام ہوتا ہے. مالک صاحب جتنے نمبر میں لوگوں کو نکالا گیا, زبردستی ڈسپلیس کیا گیا, وہ بہت بڑا نمبر ہے, اور وہ تمام تر لوگ کل موجود تھے. آپ نے فرنٹ رو میں دیکھا ہوگا کہ تمام بزرگ حضرات تھے وہ موجود تھے, اور وزیر اعلیٰ صاحب نے بڑی کلیئرلی بات بھی کی, اور سب لوگوں نے اس بات پہ ہاتھ کڑا کر کے اس بات کی گواہی دی کہ ان کو جبری انخلا کیا گیا. تو یہ ساری چیزیں کل کلیئر ہو چکی ہے. جہاں تک ان کا سرکاری جرگہ تھا
وہ ہلڑ بازی کا شکار ہوا، اس میں 50-60 لوگ تھے، وہ بھی آپس میں لڑ پڑے، جس میں پی ٹی وی کے مائکس تھے، جس میں سرکاری شفیع وہ جعلی ہوگا، وہ سٹیجڈ ہوگا، لیکن جرگہ لگتا تو تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جرگہ ہی میں کیا. بتاتا ہوں آپ کو، آپ بھی پٹھان ہیں، میں اس کے بعد ذرا تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں. دیر از اے بگ اینڈ آبویس ڈفرنس بٹوین اے جلسہ اینڈ جرگہ. جرگہ میں جو ہوتی ہے اس میں دو طرفہ تبادلہ خیال ہوتا ہے. آپ بھی سوال کرتے ہیں، میں بھی سوال کرتا ہوں، آپ کو بھی جواب ملتا ہے، مجھے بھی جواب ملتا ہے. جلسے میں سٹیج پر کھڑا ہوا شخص تقریر کرتا ہے، باقی سارے لوگ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. یہ ایسا ہی ہوتا ہے، اس کا یہ جرگہ نہیں ہوتا، یہ جلسہ ہوتا ہے. دوسرا، اگر میں آپ کو یہ کہوں جس کو یہ دوسرے جرگے کی بات کر رہے ہیں، وہ ایک قدیمی تاریخ رکھتا ہے، اس کی اپنی ایک حیثیت ہے. اس کو کہتے ہیں باڑہ خیبر سیاسی اتحاد. اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندگان ہوتے ہیں. وہاں پر جرگہ ہوا تھا اور کراس باتیں ہوئی تھی، دونوں ہر بندہ بولتا تھا، ہر بندے کو جواب ملتا تھا. اس میں تلخی بھی ہوتی ہے، جواب بھی ملتا ہے، پھر آپس میں مل بیٹھ کے چیزوں کو وہ کہتے ہیں آپ نے 50-60 لوگ اکٹھے کیے، ہم نے نہیں کیے. یہ تو پہلے بھی اکٹھے ہوتے ہیں. ہماری حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، یہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنے سیاسی معاملات کو اسی طرح ڈسکس کرتے ہیں اور اس کا حل نکالتے ہیں. اور انہوں نے یہ ان کا مشترکہ اعلامیہ تھا کہ 310 کروڑ روپے، 3 ارب اور 10 کروڑ روپے یہ ابھی تک خیبر پختونخوا حکومت کے پاس پڑے ہیں. انہوں نے تقسیم نہیں کیے. اگر آئی ڈی پیز وہاں سے لوگ نکل چکے ہیں تو پیسے آپ کے پاس کیا کر رہے ہیں؟ اور دوسرے ایک بات میں آپ کو بتا دوں مالک صاحب، جو شفیع صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ فرمائشی پروگرام اور ہماری طرف سے انویٹیشن، کل سہیل آفریدی صاحب نے تقریر کی تھی، آپ نے سنی ہوگی. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ کل میں وزیر اعظم کو ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کل وزیر اعظم کی طرف سے دعوت آئی ہے اور میں آپ کی خاطر جا رہا ہوں. تو یہ ہم کیسے اب ثابت کریں گے؟ آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے درخواست کی، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے درخواست کی. دیکھیں، جس طرح 50 لاکھ گھر ثابت ہو گئے کہ وہ جھوٹ تھا کہ سچ تھا، جس طرح 1 کروڑ نوکریاں ثابت ہوئیں کہ وہ سچ تھا یا جھوٹ تھا، بلڈوزر پھرے گا گورنر ہاؤسز پر، آپ کا وزیر اعظم بیٹھ کر جائے گا سائیکل پر، یہ بھی آپ کے سامنے آ وزیر اعظم کی دعوت آئی تھی کیسے آئی تھی؟ پرائم منسٹر ہاؤس سے کسی نے آپ کو یہ کوئی اعلامیہ جاری ہوا تھا کہ ہم نے دعوت دی؟ جب پرائم منسٹر اعلان کرتا ہے، آخری 2-3 منٹ ہے شفیع صاحب، یہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کس نے دعوت دی تھی؟ لائک ان کے ایم ایس نے یا پرنسپل سیکرٹری نے؟ ہمیں یہ کنفیوژن پڑ گیا. اب دیکھیں، کل میڈیا ٹاک میں بڑا کیٹیگوریکلی سہیل آفریدی صاحب نے یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے انویٹیشن بھیجی ہے اور میں نے اس کی انویٹیشن قبول کی ہے اور میں کل پرائم منسٹر سے ملنے جاؤں گا. یہ بات بڑی واضح ہے. اختیار صاحب بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مالک صاحب آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے ہی انویٹیشن بھیجا ہے. یہ ثابت کرے کہ ہم نے کسی کو کہا ہے. یہ کہتے ہیں کوئی وزیر ہے، کوئی ایم این اے ہے، نام لے کون وزیر ہے، کون ایم این اے ہے. آپ کو جس کی طرف سے انویٹیشن آئی ہے آپ اس کا نام لے لیں. بالکل، میں یہ کنفرم کر کے اپنے وزیر اعلیٰ صاحب سے بات کر کے آپ کو یہ بھی کنفرم کر دوں گا. اور مالک صاحب جس 4 ارب کی بات کر رہے ہیں، کل تک یہ وویلا تھا، بڑا شور تھا کہ 4 ارب روپے تحریک انصاف کی حکومت کہا گئی ہے. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 ارب 10 کروڑ روپے کل رات مجھے بتایا تھا ٹاک شو میں. بھائی بالکل، میں نے کل بتایا تھا کہ ہم نے 92 کروڑ تقسیم کر دیے ہیں اور 308 کروڑ روپے ابھی رہتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ آپ کے پاس کیوں پڑے ہیں، لوگوں کو دے دیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے رجسٹریشن کیا، ہم ان کے کریڈینشلز کلیئر کرنے کے بعد دیں گے نا. فارم بازار میں بک رہا ہے 4000 سے لے کر 10,000 روپے. 5 فیسیلیٹیشن سینٹرز ہیں مالک صاحب. اس میں اس وقت ہمارے پاس 92 کروڑ روپے خرچ ہو چکے ہیں. 3 ارب 8 کروڑ روپے اس وقت بھی ہمارے پاس پڑے ہیں. جب تمام وہ تو حساب آ جائے گا نا، وہ تو حساب آ جائے گا. لیکن مجھے آپ نے بتایا پبلک کیا جائے. پبلک آپ تو پبلک کرو گے نا شفیع، وہ تو آپ پبلک کریں گے. ڈیفینیٹلی کریں گے ہم. بالکل. جو اسد کیسر صاحب کا ایک بیان آیا تھا، اس پہ بھی جواب چاہیے. اسد کیسر صاحب نے کہا تھا کہ ہم میثاق جمہوریت 2 کرنا چاہتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ. تیار ہیں آپ لوگ؟ یار اس پہ ہم نے آپس میں ڈسکشن کی ہے. جمہوریت کے پہلے معنی سیکھ لیں، سول سپریمیسی کی پہلے اس کو لینگویج اور اس کی سپیلنگ سیکھ لیں. اگر کبھی ضرورت ہوئی ان کے ساتھ، ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ میثاق جمہوریت کیا تھا، اگر ان کے ساتھ کوئی میثاق کرنا ہوا تو سب سے پہلے جس میثاق کی ضرورت ہے میرے خیال میں ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم میثاق حسن اخلاق کریں گے، میثاق تہذیب و تمدن کریں گے
کہ یہ گالی گلوچ کا کلچر جو عمران خان اور اس کی پارٹی جو اس معاشرے میں لائی ہے، سب سے پہلے اس کو دھو لو. شفیق آپ کا اس پہ کامنٹ کیا ہے؟ دیکھیں اختیار صاحب نے جو باتیں کی جمہوریت کی، تو جمہوریت ان کی منہ سے اچھا نہیں لگتا ہے. نا مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں، 17 سیٹوں پہ بیٹھ کے حکومت کرتے ہیں. ان کا لیڈر نواز شریف ہارتا ہے تو RO چینج کر دیا جاتا ہے. مریم نواز مہر شرافت سے ہاری ہوئی، اس وقت CM بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ جو اخلاقیات کا درد دے رہے ہیں تو ہیلی کاپٹر سے تصویریں ہم نے نہیں پہنچائی. ہم نے ملک میں گالی گلوچ چانگا مانگا کی سیاست کو نہیں متعارف کرایا. تو یہ ساری چیزیں ان کی ہی کاتے میں ہیں، اور یہ اس پاکستان کی سیاست کا ایک بدنما آداب ہے. یہ میرے خیال میں جہانگیر ترین کا وہ جہاز بھول گئے ہیں. وہ جو عامر لیاقت حسین کی سٹیٹمنٹ تھی کہ ہم آئے نہیں ہیں لائے گئے ہیں، یہ بھول چکے ہیں. یہ اس وقت کہیں گلی ڈنڈا کھیل رہے تھے شاید. چانگا مانگا آپ کو یاد ہے؟ آج سہیل آفریدی نے عمران خان کو مائنس کر دیا ہے. آپ کو نہیں یاد کہ آپ کی لیڈر کا RO کیوں چینج ہوا؟ وہ اور میں آپ کو یہی بتا دوں کہ سہیل آفریدی مستقبل کا علی امین بننے والا ہے. شفیق کوئکلی لاسٹ 10 سیکنڈز. اگر 8 فروری کو نواز شریف اپنی شکست قبول کر لیتا کہ میں ہار چکا ہوں، لوگوں نے ووٹ کے ذریعے عمران خان صاحب کو منتخب کر لیا ہے، لہٰذا میں ہار چکا ہوں، آج یہ کو بہت بڑا. چلیں شفیع جان بہت شکریہ، علی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین بریک لیتے ہیں ہمارے ساتھ. جی ویلکم بیک. میں کنکلوڈنگ نوٹ بلوچستان پہ کرنا چاہتا ہوں. بالکل صحیح بات ہے، جو ہارڈ کور ٹیررسٹ ہیں ان کو مارنا ہوگا، ان کو ختم کرنا ہوگا، بیکاز وہ فورن سپانسرڈ بھی ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، خالی عسکری طاقت سے حل نہیں ہو سکتا مسئلہ، کیونکہ وہ ایک بیانیہ ہے جس کو بیچا جاتا ہے. پہلے اللہ نظر تھا، اللہ نظر کے بعد اسلم آ گیا، اسلم کے بعد دوسرا آ گیا، اس کے بعد کوئی تیسرا آ جائے گا. بات یہ کہ زمینی حقائق ہیں، جب تک وہ شارٹ کمنگ ساتھ ساتھ پیرل ایڈریس نہیں ہوں گی، ایکسپلائٹ ہوتے رہیں گے. دنیا میں کوئی بھی ٹیررزم کی جو موومنٹ ہے وہ ہوا میں نہیں شروع ہوتی، وہ زمینی کچھ ڈیفیشنسیز کو لے کے ایکسپلائٹ کی جاتی ہیں اور اس کو دوسرے طریقے سے ان پہ کھیلا جاتا ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ جب تک ہم سیریسلی اس کو نہیں دیکھیں گے ملٹی ڈائمینشنل ویو سے، تب کا حالات انفارچونیٹلی ایسے ہی چلتے رہیں گے. اور نیشنل اسمبلی کی تو آپ نے سیریسنس آج خود دیکھ لی، بھڑک اٹھے ڈیفینس منسٹر خود. آئی ہوپ کہ معاملے کی گریوٹی کو ہمارے وہ لوگ ضرور سمجھیں جہاں سے قانون بنتا ہے، جہاں سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی وزڈم کی باتیں آئیں گی. اگر ان کی اپنی باتیں ختم ہو جائیں تب. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.